بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورلڈ اینڈ سین کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلی تھی، اسی تلوار کو اللہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ ایک دل جو سختی، غرور اور جہالت سے بھرا ہوا تھا، اسی دل کو قرآن کی آیات نے نرم کر دیا۔ اور وہ دن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، وہ صرف ایک تبدیلی نہیں تھی بلکہ اسلامی تاریخ کا ایسا موڑ تھا جس نے دنیا کا چہرہ بدل دیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک سچا، زندہ اور ایمان جگا دینے والا واقعہ ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے باعث ہدایت ہے۔ وہ دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کو عزت ملی۔ آئیے آج ہم یہ ایمان افروز واقعہ دل سے سنیں اور دل سے سمجھیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے ملک اور کون سے شہر سے یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، سخت دل، بہادر، انصاف پسند مگر اسلام کے دشمن۔ شراب نوشی، سختی، تلوار چلانا یہی پہچان تھی۔ وہ اسلام کو فتح سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو بزدل۔ انہیں لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کو توڑ دیا ہے اور وہ ارادہ کر کے بیٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ ایک دن تلوار نکالی اور مکہ کی گلیوں میں چل پڑا۔ راستے میں ایک قریشی ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ قریشی نے کہا پہلے اپنی بہن اور بینوئی کو دیکھ لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، سیدھا بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر آوازیں آئیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ توڑ کر داخل ہوئے، بہن کو تھپڑ مارا، بہنوئی سے لڑائی کی، لیکن بہن نے کہا عمر کر لو جو کرنا ہے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور کہا جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے سورۃ الطحا کی آیات سنائی۔ ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم پر مشقت ڈالے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ساتھ لیے دار ارقم پہنچے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولنے سے منع کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہدایت پا لیں تو وہ اسلام کے لیے بہت مفید ہوں گے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، آنکھوں میں آنسو اور دل نرم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اب چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ چلو کعبہ اعلان نماز پڑھیں، یعنی سب کے سامنے نماز پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مسلمانوں کی صف میں آگے کھڑے ہوئے۔ کفار مکہ حیران تھے، اب اسلام کو دبانا آسان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو نئی طاقت، وقار اور فتح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو اعتماد ملا، مدینہ کی ہجرت آسان ہوئی، منافقین خوف زدہ ہوئے
اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ انہوں نے بیت المقدس فتح کیا، قانون عدل قائم کیا اور دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں اسلام کو پھیلایا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہ ہوتے تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم، روشن اور فیصلہ کن لمحہ تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کو پہچانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کا اسلام صرف ایک فرد کا بدلنا نہیں تھا، بلکہ اسلامی امت کے لیے ایک عظیم نصرت تھا۔ آج بھی ہم ان واقعات کو سن کر نہ صرف اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ اللہ سے ہدایت اور استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام، شجاعت اور شہادت کا واقعہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا شیر اسلام جس کی شہادت نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ اس لیے اس چینل ورلڈ ان سین کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ یہ ایمان افروز واقعہ بھی نہ کھو بیٹھیں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور لکھیے گا، اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔